بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ایس ٹی ایس ٹیسٹ ماسٹر کی جانب سے آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، پی ایس ٹی اور جے ایس ٹی کی پریپریشن کے حوالے سے جیسے کہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں آج سوشل اسٹڈی کلاس 4 کا لاسٹ چیپٹر کا ہم آج مطالعہ کریں گے، جو کہ بہت ہی امپارٹنٹ چیپٹر ہے۔ تو میں آپ تمام دوستوں کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ اس چیپٹر کا ضرور مطالعہ کریں، کیونکہ اس میں بہت سارے امپارٹنٹ ایم سی کیوز اور اہم اس میں ٹاپک ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کائنڈلی کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ تو سب سے پہلے ہے چیپٹر نمبر 12۔ چیپٹر نمبر 12 میں ہے کہ اور ہیروز اینڈ ہیروئنس، اولڈ اینڈ ینگ، پاسٹ اینڈ پریزنٹ۔ اچھا، اس میں کہ جو ہمارے ہیروز ہیں، جو ہمارے ہیروئنس ہیں، اور اس میں جو ہمارے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، اور ماضی، پاسٹ اینڈ پریزنٹ، ماضی اور حال۔ اچھا، تو چلیے سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایوری ون ہیز ہیروز ہیروئنس ان دیئر لیوز۔ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک انسان کی زندگی میں ہیروئنس اور ہیروز ہوتے ہیں۔ These are people who do good deeds and ask for nothing in return۔ اچھا، ہیروز ہوتے کیا ہے؟ اچھا، اس میں ہے ڈیفینیشن کہ وہ لوگ جو ایک تو بہتری بھلائی کا کام کریں اور اس کے بدلے میں نتھنگ ان ریٹرن، یعنی کسی بھی چیز کی وہ واپسی کی، ریٹرن کی وہ لالچ نہیں کرتے۔ بیکاز آف دیئر گڈ ڈیڈس اینڈ سیلفسنیس وی لک اپ ٹو اینڈ ایڈمائر دیم۔ اور ایسے ہی عمل کرنے پہ ہم اور ان کی بے خودی پہ ہم ان تمام دوستوں کو، ان تمام ہیروز کو اپنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایڈمائر، اور ہم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اچھا، یہ جتنی بھی ایریا ہے آپ خود پڑھ لیں، اس میں کوئی اتنی مین چیز نہیں ہے۔ آگے یہ شروع ہوگا تو اس میں بہت ہی امپارٹنٹ ایم سی کیوز، بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہیں، پی ایس ٹی اور جے ایس ٹی کے حوالے سے بہت ہی جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ ضرور ان کو، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ حضرت سچل سرمست۔ حضرت سچل سرمست واز بارن ان 1739۔ حضرت سچل سرمست واز یعنی وہ حضرت سچل سرمست پیدا ہوئے 1739 میں، اور وہ واز بارن ان 1739 ان دا ولیج آف درازا میں وہ پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ایم سی کیوز، دو ایم سی کیوز ہو گئے، اور یہ ڈسٹرکٹ خیرپور میں ہوئے۔ ہز ریئل نیم واز عبد الوہاب۔ اس کا جو اوریجنل نیم ہے عبد الوہاب فاروقی، بٹ ہی واز کالڈ سچل سچیڈنو اینڈ سچو سچل۔ اچھا، یہ سچل، یہ سارے اس کے نام ہیں۔ سچل مینس، اب سچل کی کیا معنی ہے؟ سچل مینس ٹروتھ۔ سچل کی معنی ہے ٹروتھ، سچ۔ اینڈ سر مست مینس اے ماسٹک آف سینٹ۔ اچھا، اینڈ سر مست کی کیا معنی ہے؟ سر مست کی میننگ ہے، سر مست مینس صوفی اور یا بزرگ۔
بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ سچل کی کیا معنی ہے. اگر وہاں پہ ایم سی کیوز میں اس قسم کا کوئی آ جائے اسے آپشن تو آپ سرمست کی کیا معنی ہوگی, صوفی یا بزرگ, آپ کو یہ یاد رکھنا ہے. مائسٹک مینس صوفی اینڈ سینٹ مینس بزرگ. اچھا, حضرت سچل سرمست فادر ڈائیڈ وین ہی واز اے ویری ینگ. ہی واز ریزڈ بائی ہز انکل سینٹ میاں عبد الحق who became his the spiritual guide. اچھا, حضرت سچل سرمست کے جب والد کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد یہ اپنی ایج میں بالکل چھوٹے تھے, تو اس کی جو تربیت کی تو وہ اس کے انکل تھے جس کا نام تھا میاں عبد الحق. میاں عبد الحق نے حضرت سچل سرمست کی تربیت کی. اسپریچول گائیڈڈ ہیں وہ ان کے میاں عبد الحق, یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے. تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں. حضرت سچل سرمست فادر ڈائیڈ, اچھا یہ پوائنٹ ہو گئی. حضرت سچل سرمست lived a simple, humble and holy life. He chose to live in solitude and eat simple meals of dal. یعنی وہ ایک بالکل سادی زندگی گزارتے تھے. اس کی جو ڈشز تھی وہ بھی مطلب وہ دال یہ چیزیں کھاتے تھے. اچھا, اس کے بعد چلتے ہیں کہ اچھا, حضرت سچل سرمست کو ہفتے زبان بھی کہا جاتا ہے. شاعر ہفتے زبان کون ہے, یہ بھی آ سکتا ہے کہ شاعر ہفتے زبان کون ہے. تو یہ حضرت سچل سرمست ہفتے زبان شاعر ہے اور اس نے 7 لینگویج میں شاعری کی ہے. ہی روٹ پوئٹری ان عربک, اس نے عربک میں بھی کی ہے, سندھی میں بھی پوئٹری کی ہے, سرائکی میں بھی کی ہے اس نے پوئٹری, اور پنجابی میں بھی کی ہے, اردو میں بھی کی ہے, پرشین میں بھی کی ہے, اینڈ بلوچی میں بھی کی ہے. تو یہ آپ کو لینگویجز یاد رکھنی ہے. عربک, سندھی اور سرائکی, پنجابی, اردو, پرشین, بلوچی, ان لینگویج میں اس نے شاعری کی ہے اپنی پوری. تو نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. اچھا, حضرت سچل سرمست ڈائیڈ ان 1827. حضرت سچل سرمست وفات پا گئے ہیں, وہ 1827 میں اس نے وفات پائی. یاد رکھنا کہ وہ 1739 میں پیدا ہوئے اور 1827 میں آپ وفات پا گئے حضرت سچل سرمست. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کا جو ٹوم تھا وہ بلٹ کس نے کروایا ہے, تو وہ ہے رستم خان, میر رستم خان ٹالپور. اس نے اس کا یہ ٹوم کنسٹرکٹ کروایا ہے. اور آپ کا جو ہر سال 14 رمضان المبارک پہ خیر پور ڈسٹرکٹ میں اس کا جو ہے ایوری ایئر وہاں پہ اس کا عرس اینیورسری کی جاتی ہے. تو یہ کمپلیٹ ہو گیا, امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اچھا, اس کے بعد ہے حیدر بخش جتوئی. اب میں تھوڑا شارٹ میں چلوں گا, آپ کو بس اس کو نوٹ کرتے جانا ہے. اچھا, حیدر بخش جتوئی آپ 1901 میں پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, 1901 میں حیدر بخش جتوئی پیدا ہوئے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو تعلیم تھی وہ اپنی مکمل کی. اس کے بعد یہ سندھ ریونیو میں ملازم ہوئے. سندھ ریونیو میں ڈپارٹمنٹ میں ہیز اے ہیڈ اے منشی. اچھا, ہی واز اے ہارڈ ورکر اینڈ واز ہانیسٹ اینڈ سو ویری ایکوکلی. اچھا, یہ ایک بہت ہی ایماندار شخصیت تھی. اور لاسٹ میں یہ بس ڈپٹی کلیکٹر بن جاتے ہیں, پھر ڈپٹی کلیکٹر بن جاتے ہیں. اور 1945 میں یہ اس ڈپٹی کلیکٹر کے
عہدے سے ریزائن کرتے ہیں، ریزائن فرام دس پوزیشن. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد 1950 میں اس نے ایک بل پاس کروایا سندھ اسمبلی سے. یہ ہے نا 1950 میں دا ایکٹ گیو دا ہارس دا رائٹ ٹو ہاف آف دا پروڈیوس. اچھا، اس نے ایکٹ پاس کروایا 1955 میں سندھ اسمبلی سے، جس کا نام تھا ٹینسی ایکٹ. ٹینسی ایکٹ. ٹھیک ہے. ٹینسی ایکٹ اس نے پاس کروایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی جو ہمارے کسان ہیں ان کو اپنے رائٹ دیے جائیں. اور اس کے بعد ہاری حقدار. ٹھیک ہے. اس نے ایک نیوز پیپر بھی اسٹارٹ کی جس کا نام ہے ہاری حقدار. اور آپ 21 مئی 1970 پہ وفات پا گئے. ٹھیک ہے. 21 مئی 21 مئی 1970 میں آپ نے وفات پائی، اور 23 مارچ 2001 میں حلال پاکستان سے اس کو نوازا گیا. امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس کی ٹاپک، کیونکہ کہیں سے بھی یہ MCQs آ سکتے ہیں. اسی لیے میں آپ کو کائنڈلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ غور سے پڑھیں، ویڈیو کو غور سے سنیں. لیڈی نصرت ہارون. لیڈی نصرت ہارون نصرت خانم 1896 میں یہ ایران میں ایران میں پیدا ہوئی. نصرت خانم واز بارن ان 9 فروری with her family. آپ 1896 میں ایران میں پیدا ہوئی، اور اس کے جو یعنی بڑے تھے وہ بھی ایران سے مائیگریٹ کر کے بمبئی میں پھر وہ آباد ہوئے تھے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. یہ دیکھو بمبئی میں اینڈ دین ٹو کراچی، وہاں پہ وہ شفٹ ہو گئے. اور لیڈی نصرت ہارون کے ایک بہت ہی اس کے اپنے مومنٹس ہیں. اس نے بہت ساری مومنٹ کی، اور اس نے یہ حاجی عبداللہ ہارون تھے، تو یہ اس کی اچھا ہاں 1914 میں اس نے شادی کی عبداللہ ہارون سے، جو کہ ایک سندھ کے ایک بہت ہی نامور ہیرو میں شمار کیے جاتے ہیں. اور اس نے بھی بہت ہی کارنامے کے لیے اس نے بہت ادارے بنوائے، اس نے گیسٹ ہاؤس بنوائے، یہ ساری چیزیں. اور ایجوکیشن کے لیے سوشل ورک، یہ تمام اس نے انسٹیٹیوٹ جو ہے سو اس نے اوپن کروائے. اس کی بھی بہت اپنا ایک کارنامے ہیں. ہمارے ہیروئنس میں یہ شمار ہوتی ہیں. اچھا، تو اس کے بعد نیکسٹ میں جو ہمارا ہیرو آج ہم پڑھیں گے، اس کے بعد میں آ رہا ہے کہ علامہ آئی قاضی. اچھا، علامہ آئی قاضی امداد علی امام علی. علامہ آئی قاضی واز بورن آن دا 19th of اپریل 1886 میں یہ پیدا ہوئے. 19 اپریل 1886 میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. اور یہ کہاں؟ ولیج آف پٹ شریف میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. یہ ولیج آف پٹ شریف میں علامہ آئی پاٹ شریف میں اس نے یہ اس میں یہ پیدا ہوئے. اچھا، وہ جو کہ دادو میں رہنے والے تھے، دادو کے ہی ریسیوڈ ہز اسکول ایجوکیشن فرام. اس نے حیدرآباد سے ایجوکیشن حاصل کی. اس کے بعد یہ اعلیٰ ایجوکیشن کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی چلے گئے. اچھا، ابتدائی تعلیم اس نے حیدرآباد سے حاصل کی. اس کے بعد یہ علی گڑھ چلے گئے یونیورسٹی. اور اس کے بعد علامہ آئی قاضی اچھا امپارٹنٹ جو ایک بہت جب میں نے اسٹڈی کیا نا تو اس میں اچھا علامہ آئی قاضی اس نے بہت سارے کنٹریز وزٹ کیے، جس میں انگلینڈ، فرانس، جرمنی، یہ تمام کنٹری آپ نے وزٹ کیے. علامہ اقبال یہ سندھ یونیورسٹی کے فرسٹ وائس چانسلر تھے. ٹھیک ہے. یہ سندھ یونیورسٹی کے فرسٹ وائس چانسلر بھی رہے ہیں علامہ آئی قاضی. تو یہ آپ کو بالکل یاد رکھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے.
اور اسی کی یاد میں سندھ یونیورسٹی میں اس کو جو سندھ یونیورسٹی کیمپس میں ہی اس کو رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ 13 اپریل 1968 پہ وفات کر گئے، 13 اپریل 1968۔ اب یاد رکھنی ہے یہ پیدا کب ہوئے۔ اچھا، تو یہ پیدا ہوئے 19 اپریل 1886 میں۔ اچھا، اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو محترمہ بے نظیر بھٹو واز بارن آپ 21 جون 1953 میں پیدا ہوئی محترمہ بے نظیر بھٹو، اور شی واز یہ ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ بھٹو فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ دا فاؤنڈر آف پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان، جو کہ 1967 میں بنی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد رکھا تھا لاہور میں۔ اچھا، اس کے بعد 1982 میں جب 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوتی ہے، تو اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو تمام پاکستان پیپلز پارٹی کی جو چیئر پرسن بن جاتی ہے، وہ اس پارٹی کو لیڈ کرتی ہے۔ 1982 میں وین ہی شی واز اونلی، اس کی ایج تھی 29 ایئرس کی تھی، تو یہ بھٹو بیکم دا چیئر پرسن آف دا پی پی، میکنگ ہر دا فرسٹ وومین ان پاکستان ٹو ہیڈ اے میجر پولیٹیکل پارٹی۔ پاکستان کی پہلی یہ خاتون تھی جو کہ تو 1982 میں جب آپ کی صرف 29 سال ایج تھی، تو آپ نے پارٹی کی تمام تر ذمہ داریوں کو سنبھال لیا تھا۔ 1988 میں پھر الیکشن ہوتے ہیں 1988 میں، تو 1988 میں یہ پاکستان کی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی، اور تمام اسلامی جتنے بھی ملک تھے ان کی کو بھی یہ اعزاز یہ حاصل تھا، یہ پہلی وزیر اعظم خاتون وزیر اعظم تھی۔ پاکستان کی بھی پہلی تھی، لیکن دنیا کی بھی یہ پہلی وومین تھی وزیر اعظم۔ 1988 میں یہ فرسٹ ٹائم پاکستان کی پرائم منسٹر بنی، اور اس کی تقریباً 2 سال تک اس کی گورنمنٹ چلی۔ اس کے بعد اس کی جو گورنمنٹ تھی، جو پریزیڈنٹ تھے فاروق احمد لغاری، اس نے اس کی گورنمنٹ کو پھر ڈیزوالو کر دیا، اور 1919 میں یہ پھر اس کے بعد 90 تک، پھر 1993 میں یہ سیکنڈ ٹائم پاکستان کی پرائم منسٹر بنی، ٹھیک ہے۔ 1996 تک اس کی گورنمنٹ چلی، اور اس کے بعد پھر اگین اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ ڈیزالو کی گئی۔ پھر 1997 میں الیکشن ہوئے، اور وہاں اس الیکشن میں میاں نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، اور یہ پھر اپنے وطن سے جلا وطن ہو گئی خود ہی اپنی مرضی سے، اور پاکستان پھر یہ واپس آئی پاکستان 18 اکتوبر 2007 میں واپس آئی۔ پھر اس نے جو الیکشن تھی 2008 کی، تو آپ نے اس کی کیمپین چلائی۔ فائنلی اس کی جو ہے الیکشن، اچھا، اس کی جو 27 دسمبر کو 2007 میں راول پنڈی میں اس کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو میں امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی ویڈیو، بہت اس میں امپورٹنٹ۔ اچھا، اس کے بعد ملالہ یوسفزئی ملا۔ ملالہ یوسفزئی 12 جولائی 1997 کو سوات منگورا میں پیدا ہوئی، اور آن 9 اکتوبر 2012 کو ملالہ پاس اس پہ اٹیک کیا گیا، جس میں اس کو 2 گولیاں لگی، ایک سر میں ایک اس کو گلے میں، لیکن فائنلی جو ہے سو اس کو
علاج کے لیے اس کو برمنگھم انگلینڈ بھیجا گیا، اور وہاں پہ اس کی جو صحت ہے وہ صحت بہتر ہو گئی، اور یہ 2014 میں اس کو ایک نوبل انعام بھی اس کو دیا گیا، ملالہ یوسفزئی کو. ٹھیک ہے، تو لاسٹ ہے عرفہ کریم. اس کی بھی اپنی جگہ پہ عرفہ کریم کیا تھی، یہ بھی ایک عرفہ کریم کی بھی ایک بہت ہی اہم جو ہے تھی. عرفہ کریم کی تھی کہ یہ 28 فروری 1995 میں پیدا ہوئی، اور اس نے اپنے 9 سال کی عمر میں 2004 میں مائکروسافٹ کی نام کے ادارے کا ایک سرٹیفکیٹ حاصل کیا عرفہ کریم نے، اور اس کے بعد 2008 میں، پھر 2011 میں یہ جب اس کی 16 ایئر ایج تھی تو عرفہ لاہور گرامر اسکول میں یہ پڑھتی تھی، اور پھر اس کو مطلب ایک ڈیزیز تھی جس کی وجہ سے یہ اس کی یہ سی ایم ایچ لاہور میں اس کو داخل کیا گیا. ملٹری ہے نا، یہ دیکھو سی ایم ایچ لاہور میں. پھر جو بل گیٹس تھے چیئرمین مائکروسافٹ کے، اسی نے اپنے ان کی فیملی سے رابطہ کیا، اور اس کی تمام جو صحتیابی کا علاج تھا اس کے لیے اس نے فیسلٹی دی، مگر پھر بھی وہ سرائپ نہیں کر سکی. تو اس میں بھی یہ تمام چیزیں ہیں، آپ اس کو خود کر لیں. اچھا، تو اس کے بعد ماریا تور پاکی. اچھا، ماریا تور کا بھی جو تعلق ہے وہ وزیرستان سے ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک وزیرستان میں تھی، اور اس نے بھی ایک اسکواش کی جو گیم ہے اس کو اس نے برقرار رکھا، اور اسے بھی پاکستان کا صدارتی اعزاز ایوارڈ سے نوازا گیا. یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. تو اسی کے ساتھ دوستو یہ آج کا جو چیپٹر تھا سوشل اسٹڈی کا وہ کمپلیٹ ہوا. یہ سوشل اسٹڈی کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا، اور بلکہ چیپٹر بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، جو کلاس 4 کی سوشل اسٹڈی تھی وہ بھی کمپلیٹ ہوئی ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے یہی گزارش کروں گا، کائنڈلی آپ حوصلہ افزائی کریں، لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اور انشاءاللہ تعالی اب کلاس 5 کی سوشل اسٹڈی، کلاس 5 کی سائنس میں اس کی ویڈیو جلد اپلوڈ کروں گا. اسی کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.